نامور اداکارہ زیبا بختیار کی پہلی شادی سلمان ویلانی نامی شخص سے ہوئی تھی، جو زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد زیبا نے دوسری شادی کوئٹہ کے ایک گمنام شخص سے کی، جس سے زیبا کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بوبی رکھا گیا، اور بوبی کو زیبا کی بہن نے گود لے لیا۔ نامعلوم شخص سے طلاق کے بعد زیبا بختیار نے تیسری شادی جاوید جعفری سے کی، جو زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر طلاق ہو گئی، لیکن زیبا اس شادی سے متعلق حقائق کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف جاوید جعفری نے شادی کا سرٹیفکیٹ نکاح نامہ بھارتی میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، جو ایک بھارتی عدالت نے جاری کیا تھا۔ جاوید جعفری سے علیحدگی کے بعد زیبا نے عدنان سمیع سے شادی کر لی، لیکن 1997 میں یہ شادی بھی ختم ہو گئی۔ عدنان سے ایک بیٹا اذان سمیع پیدا ہوا۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عدنان سمیع سے علیحدگی کے بعد زیبا نے سہیل لغاری نامی شخص سے بھی شادی کی تھی۔ ایسی خاتون کی ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہوئے عدنان سے شکوہ نہیں کیا جا سکتا کہ عدنان کے زیبا جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر غیر ملکی لڑکی سے شادی کیوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غیر ملکی بیوی عدنان کو یہ کہہ کر چھوڑ کر جا چکی ہے، جو شخص اپنے ملک کو چھوڑ سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی کسی وقت چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے پہلے اور دوسرے دور حکومت میں معاملات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب اداکاراؤں اور ماڈل گرلز نے اخلاقیات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو وقت دینا شروع کر دیا۔ اگر کوئی ایک مخصوص اداکارہ اس ہفتے بڑے میاں سے ملاقات کرتی تو اگلے ہفتے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہوتی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کو علم تھا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں بھائی احتیاط نہیں کرتے تھے۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست بھی شامل تھی، جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، غیر اخلاقی فلمیں، مشترکہ مخصوص لمحات کو طویل کرنے والی مشہور و معروف گولیاں، ویاگرا کی بڑی تعداد شامل تھی۔ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی، جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاراؤں کی محافل سجا کرتی تھیں۔ نواز شریف اپنے ان مصاحبین کی دل کھول کر امداد کیا کرتے تھے۔ حمزہ شہباز اپنے دوستوں کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ اس نے آج کس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے۔ میاں نواز شریف کو بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا اور وہ کالج کے زمانے میں مری جاتے تو وہاں سڑک کنارے بیٹھ کر گلوکار محمد رفیع اور طلعت محمود کے گائے ہوئے گیت گنگنایا کرتے تھے۔ طاہرہ سید سے نواز شریف کی دوستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں طاہرہ سید کی آواز بہت پسند تھی۔ نواز شریف اور طاہرہ سید کو ایک دفعہ ٹریفک پولیس کے ایک انسپکٹر نے رات کو ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روک لیا تھا۔ یہ ٹریفک انسپکٹر طاہرہ سید کو نواز شریف کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر انسپکٹر نے انہیں اور دونوں نے اس انسپکٹر کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک رات جب میاں شہباز شریف نے زیبا بختیار کو ان کے گھر سے پک کیا اور موٹر وے کی جانب چل پڑے تو ان کی حفاظت کے لیے مامور ملٹری انٹیلیجنس کے میجر نے انہیں راستے میں روکا کہ سر آپ ہٹ لسٹ پر ہیں، اس لیے سیکیورٹی کے بغیر سڑکوں پر گھومنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ اسی طرح شہباز شریف کے اور بھی بہت سے قصے مشہور ہوئے، جن میں ایک پولیس افسر کی بیگم سے شادی کرنا تھا جس نے چھوٹے میاں کی خاطر اپنے خاوند پولیس افسر سے طلاق لے لی تھی۔ دونوں بھائی کافی رنگین مزاج رہ چکے ہیں۔